نا لگی رہنا ہر قسم کے لالچ سے، دنیا کی لالچ، جی آسائشیں، دولت، سہولتیں، اس سب سے بے نیاز ہو کے اللہ کے ساتھ لگی رہنا، اللہ کے ساتھ لگی رہنا. نہیں تو آج دنیا میں 99% ایسے لوگ ہیں کہ اگر انہیں دنیا نہ ملے نا، دنیا نہ ملے، دولت نہ ملے، آسائشیں نہ ملے، تو سب سے پہلے وہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں. اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا بغاوت ہے نا اللہ سے، باوجود یہ جاننے کے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، نقصان سے، بیماریوں سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، مصائب ڈال کے ہم تمہیں آزمائیں گے کہ کتنے تم ہمارے ہو. تو روبینہ بھابھی، آپ کبھی اگر ایسا کچھ ہو نا کہ آزمائشیں کیا ہوتی ہیں، تو کبھی مجھ سے سوال آپ کر لینا کہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آزمائشیں کہتے اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، پوچھ لیجیے گا جی. یار یہ زندگی ختم ہو جائے گی. کوئی شک ہے کسی کو اس پہ؟ ہاں تو سب کرتے ہیں تم لوگوں کے علاوہ، تم تو TZI والے، ہاں سب کرتے ہیں. لیکن ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے نا، یہ پانی کا بلبلا ہے، آنے والے چند منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے. ایسا ہی قیامت بھی آنی ہے، قبر میں بھی جانا ہے. ایسا ہی ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس سے بچ جاؤ؟ آخرت میں کامیابی کے بعد جو زندگی ہے وہ حیات ابدی ہے، وہ حیات ابدی ہے. کبھی کسی مسلمان کو تو چھوڑو یار، کسی مومن کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ کبھی تفکر کرے، غور و فکر کرے اس زندگی کے لیے، وہ جو ابدی حیات ہے جس کی گارنٹیاں، جس میں کامیابی کی گارنٹی اور ضمانت اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی ہے. کسی مومن کو یہ توفیق؟ مومن کے دعوے تو بہت ہیں، کبھی یہ توفیق ہے؟ وہ زندگی کیا ہے؟ ابدی حیات. آخرت میں کامیابی کیا ہے اور کیسے ملے گی؟ ہے توفیق؟ اور کتنی ہوگی وہ زندگی، کتنی ہوگی وہ زندگی؟ تصور محال، ناممکن ہے، تصور ممکن نہیں. اتنی ہوگی وہ زندگی کہ خشخش کا ایک پہاڑ بناؤ، خشخش کا ایک پہاڑ بناؤ اور زمین سے آسمان تک اس پہاڑ کی بلندی ہو، زمین سے آسمان تک خشخش کے اس پہاڑ کی بلندی ہو. ہر 1000 سال کے بعد ایک چڑیا آئے اور اپنی چونچ میں خشخش کا ایک دانہ اٹھا کر لے جائے. کب ختم ہوگا وہ پہاڑ؟ کب ختم ہوگا وہ پہاڑ؟ یہ ایک تصور ہے، وہ اس سے بھی آگے کی بات ہے. یہ ایک تصور ہے. تمہارے نفسوں نے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ نفس تو چھوڑو، وہ سراپا شیطان بن گئے. بالکل وہ بے نیاز ہیں، نہ انہیں قبر کی پرواہ، نہ انہیں آخرت کی پرواہ، نہ انہیں اللہ کی کوئی پرواہ. وہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کو، نہ اللہ کے کسی پیارے. وہ نہیں جانتے کسی کو، وہ جانتے میرے نفس کی خواہش کیا ہے. اور سب سے جو پہلی خواہش، پہلی، مجھے دولت کیسے ملے گی، پیسہ کیسے ملے گا، حرام حلال ڈزنٹ میٹر، دولت کیسے ملے گی. یہ بےغیرتی ہے، بےغیرتی، بےغیرتی. ہاں آتے نا جتنے بھی
بلکہ اس طرح کہنا چاہیے کہ پیر و مرشد آج کے دور میں اگر بنایا جاتا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ میری خواہشات پوری ہو جائیں، مجھے دنیا مل جائے، مجھے آسائشیں مل جائیں، میری منتیں اور مرادیں پوری ہو جائیں، اس لیے بنایا میں نے پیر و مرشد کسی کو۔ 99% 1% ایسے سچے لوگ ہوں گے اس دنیا میں جو پیر و مرشد بناتے ہیں، تو انہیں پتا ہوتا ہے پیر و مرشد کیوں بنایا جاتا ہے۔ صرف پیر و مرشد اللہ کو پانے کے لیے، ایک مسئلہ اور کچھ بھی نہیں۔ پیر و مرشد بنایا جاتا ہے صرف مجھے اللہ مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کے ذکر سے میرا قلب جاری ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹوں کے بل بھی میرا قلب اللہ کا ذکر کرے۔ اس ایک مقصد کے لیے پیر و مرشد بنایا جاتا ہے۔ ہاں جی، 99% کون لوگ ہیں کہ میری دنیا اور دنیا کی خواہشات پوری ہو جائے، مجھے دنیا مل جائے، مجھے دولت مل جائے، میرے بچے او ہو باغ و بہاراں میرے بچوں کا نام ہو، میری اولاد کا نام ہو، ایسا میرا گھر ہو، ایسی میری گاڑیاں، دولت کی ریل پیل، بہت بڑا اس خواہش کو لے کے آتے ہیں۔ ورنہ کتنے بڑے بڑے دربار ہیں پاکستان میں، سب کو چھوڑو، صرف کامل ذات لے لو 8، چلے جاؤ ان کے درباروں میں اور دل پہ ہاتھ رکھ رکھ کے لوگوں سے پوچھنا کس لیے آئے جائے۔ اگر ایک بندہ بھی نکال کے لیا ہو، ایک بندہ، کہ ہم اللہ کو پانے کے لیے آئے تھے۔ یہ کامل ذات ہیں، کامل ذات اسے کہتے ہیں زندگی میں بھی وہی فیض اور اس کے مرنے کے بعد بھی، اس کے وصال کے بعد بھی اس کا فیض وہیں برقرار رہتا ہے، اسے کامل ذات کہتے ہیں۔ کامل حیات، کامل ذات اور کامل ذات کی ممات بھی، مر جانا بھی برابر ہے، وہ فرق نہیں پڑتا۔ جو اس کی زندگی میں اس کا فیض تھا وہ اس کے مرنے کے بعد بھی ہے۔ صرف ان 8 کامل ذات کے درباروں پہ چلے جاؤ اور ایک آدمی نکال کے لا کے مجھے دکھاؤ یار، جو تمہیں یہ جواب دے کہ ہم صرف اپنے قلب میں، اپنے سینے میں اللہ کی محبت کا چراغ جل جائے، یہ طلب لے کے آئے تھے قلندر پاک کے پاس، داتا علی اجمیری علیہ رحمہ کے پاس، سرکار بری امام بابا فرید کے سلطان باہو سرکار بلاول شاہ بابا عبداللہ شاہ صاحبی، جناب کاکے شاہ پشاور۔ ہے جی، میں آپ یقین کرو، میں جس طرح کا آدمی، جیسا مجھے اللہ پاک نے بنایا، میرے بادشاہ نے جیسا مجھے بنایا ہے، میں جس طرح کا آدمی ہوں، میں حیات ابدی کو بھی نہیں خاطر میں لاتا۔ کون سی حیات ابدی، کون سی جنت؟ اللہ کی محبت مل گئی، اللہ کا قرب مل گیا، میری یہی جنت ہے، یہی میری حیات ابدی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ نادانوں، میری باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، اس لیے تلخ ہوتی ہیں کہ میں ڈھونگی نہیں ہوں، میں ناقص نہیں ہوں، میں اللہ کی محبت کا، اللہ کے حبیب آقا اسلام کی پنجتن پاک سرکار سیدنا گور شاہی کی محبت کا یہ پیغام بے لوث، کوئی غرض نہیں ہے میری، کوئی لالچ نہیں ہے میرا، اور سوچتا کیا ہوں کہ چند لوگ بھی نکل آئے تو میں جانتا ہوں اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ انور شاہ، تو نے کیا تو صحیح، کام تو کیا نا تو نے، ہم جانتے تھے تیرے دل کا کیا حال ہے، کیا تیری کیفیاتیں قلبی اور روحانی، جن کیفیات کے ساتھ تو مسند پہ بیٹھتا تھا، پروگرام اور محفل کرتا تھا۔ بہت تلخ ہوتی ہیں تیری باتیں، ہم بھی سنتے، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اس تلخی میں ہی حق اور سچ چھپا ہوا تھا۔ میں حق سے منہ نہیں موڑوں گا، میں سچ سے منہ نہیں موڑوں گا، میں کتنی ہی آپ کو بری لگے، کیسی ہی آپ کو تکلیف ہو، میں آپ کی آخرت کو نظر میں رکھوں گا، میں آپ کی قبر کو، آپ کی حیات ابدی کو نظر میں رکھوں گا۔ آج تکلیف، آج رو لوگے نا میری تلخ اور زہریلی نوکیلی باتوں، آج رو لوگے، میں جانتا ہوں۔ اگر لگے رہے میرے ساتھ اور آتے رہے محفل میں اور کرتے رہے اللہ کا ذکر، خدا کی قسم میں ضمانت لے لوں گا یار،
نہ خود اللہ پاک مجھے ڈال دے تو جہاں تجھے عذاب میں ڈالنا ہے، اسے بخش دے، اسے بخش دے۔ لیکن چھوڑ کے مجھے بھاگ گئے، کیوں جی؟ بھئی ہمیں دنیا نہیں ملی، ہمارا کام نہیں ہوا، ہمیں کیا فائدہ پھر ذکر کی محفل میں جانے کا ہے؟ منافق ہوتے ہیں نا، منافق کیا فرماتا ہے قرآن کریم منافقین کے بارے میں؟ یہ اس سے بھی بدترین درجہ ہے کہ تجھے اللہ مل گیا، تجھے اللہ کا ذکر مل گیا، تیرا قلب اللہ سے جاری ہو گیا، مگر تیرے نفس نے اچھالا کھایا۔ سب سے پہلے وہ پتہ ہے کیا، سب سے پہلے انور شاہ کو چھوڑ، سب سے پہلے انور شاہ کو چھوڑ، اور تو چھوڑ دے گا انور شاہ۔ اگر دنیا چاہیے تجھے، اگر دولت چاہیے تجھے، آسائشیں اور عیاشیاں چاہیے، تو میری شرط یہ ہے، یہ نفس تجھے آوازیں دے رہا ہے تیرے اندر سے، میری شرط یہ ہے کہ انور شاہ کو چھوڑ، اللہ کے ذکر کی محفلوں کو چھوڑ، اس کی محفل میں جانا چھوڑ، تجھے دولت بھی ملے گی، آسائشیں بھی ملیں گی، عزت بھی ملے گی، یہ دھوکے دے گا تجھے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کبھی کسی کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ جو کافر ہے، طاغوتی قوت، جن کے اندر طاغوتی قوت ہے، طاغوتی قوت یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے حبیب کے منکر ہیں، یہ دولت، یہ آسائشیں، یہ دنیا، یہ اعلیٰ ترین رہائشیں، بڑی بڑی گاڑیاں، یہ سب تو انہیں بھی مل رہی۔ اگر یہی سب چاہیے تھا تو پھر پیر و مرشد کے پاس کیوں آئے تھے؟ کسی مندر میں جاتے یا گھر میں کوئی مورتی لا کے رکھ لیتے، صبح شام پوجا کرتے، بڑا خوش ہوتا شیطان ہے جی۔ یہ جو دنیا ہے نا، ذلت کدا دھوکا، اس ذلت کدے کے سارے راستے کھول دیتا تمہارے لیے۔ یہ لو دولت، یہ لو، جس سے وہ عزت، ہم عزت صرف اسے سمجھتے ہیں جو بارگاہ رب العزت سے آتی ہے، جو اللہ پاک عطا کرتا ہے، ہم صرف عزت اسے کہتے ہیں۔ جو دنیا تمہیں دے، جو شیطان اور نفس تمہیں دے، ہم اسے عزت نہیں ذلت کہتے ہیں جی۔ اور کر کے دیکھ لو ٹرائی، ایسا نہیں ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ ٹرائی، مجھے چھوڑ دو، آپ اللہ کا ذکر چھوڑ دو، اس محفل میں آنا چھوڑ دو، کچھ وقت گزرے گا، دنیا تمہاری سیدھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاں پیسہ بھی آئے گا، دولت بھی آئے گی، بچے بھی اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے، حرام حلال کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی، حرام کا ہے یا حلال کا، دولت آئے گی، مگر مجھے چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی محفلیں چھوڑ دو۔ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا مینز اللہ اور اللہ کے حبیب آقا اسلام کو چھوڑ دینا، جی ایسا ہی ہے۔ اور اسے بغاوت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بغاوت۔ ہم تمہیں آزمائیں گے مصائب سے، بیماریوں سے، نقصان سے، تنگدستی سے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ایسا ہی۔ اور جب تم پہ یہ چھوٹی موٹی آزمائش آئی، تم نے انکار کر دیا، نہیں جی ہم کرتے ہی نہ، اللہ کا ذکر کریں گے نا، ہم تو پہلے اچھے تھے، جب سے قرآن پڑھنا شروع کیے پریشانیاں آنا شروع۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب سیدھا ہی ہے کہ تم نے اللہ سے بغاوت، اللہ پاک تو یار بادشاہوں کا بادشاہ، کائناتوں، جہانوں، زمینوں، آسمانوں کا مالک، ایسا ہی ہے۔ جس نے میرے ولی سے بغض رکھا، ابھی عمل نہیں کیا کوئی، صرف دل میں اس کے خلاف بغض رکھا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اپنے ولی جو دوست ہے اللہ کا، اس کے لیے فرمان ہے، ذاتی فرمان اللہ کا، حدیث قدسی، تم اللہ کے لیے بغض رکھو، تم اللہ سے بغاوت کرو،
اور للو بھی لاتے نا، نہیں اللہ پاک بڑا شکر ہے، یہ بھی کرتے ہو، کتنی بڑی منافقت. اور دل میں دنیا، خواہشات کا میلہ، زبان پہ اللہ کا بڑا شکر ہے جی. نہیں جی، ہم مسلمان، ہم تو امتی ہیں. استغفر اللہ، جو امتی ہوتا ہے، امتی تو چھوڑو، بہت بڑی چیز ہے امتی تو. جو مومن ہوتا ہے، مومن وہ کبھی اللہ سے منہ نہیں پھیرتا. بھائی قرآن کریم میں جو فرمان ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تم نے اگر اس سے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا یا اس کے خلاف گئے تو اللہ سے بغاوت کی، اللہ کے فرمان سے انکار کر کے. مولویوں سے پوچھنا نہیں، بغاوت نہیں ہوتی ہے، یہ بغاوت نہیں ہوتی ہے، کچھ یہ ناشکری ہوتی ہے، معافی کا اس میں معافی مانگ لو، توبہ کر لو اس پر. مولوی یہ کہیں گے. فقیر کے پاس جاؤ گے تو فقیر کہے گا یہی ہے بیٹا، میرے بچے یہی ہے. ورنہ دیکھ بلے شاہ کو ہماری عشق اور فقر کی دنیا میں کافر اسے کہا جاتا ہے تو نگاہیں ملا کر نگاہیں پھیر لے، اسے کافر کہا جاتا ہے. جی بہت سے لوگ ہیں نا آنا چھوڑ دیا، خاور ہے. جی فیصل کیا نہیں ہے، فیصل کی وائف ہے، آنا چھوڑ دیا نا انہوں نے. سیدھا مطلب ہے نا بھائی، ہم تو آئے تھے دنیا کی طلب، دنیا کی خواہش لے کے، وہ تو ہماری پوری نہیں ہوئی تو کیا فائدہ جانے گا. دنیا کی خواہش، دنیا کی طلب، دنیا کی اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بہن بھائیوں احباب کے لیے سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس وقت یہ بغاوت ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ دو دنیا کے پیچھے، عیاشیوں اور آسائشوں کے پیچھے. اللہ اور اللہ کے حبیب کو بھی چھوڑ دو، دین اسلام سے بھی باغی ہو جاؤ، قرآن کریم سے بھی باغی ہو جاؤ دنیا کے لیے. یہ بغاوت. ہاں دنیا کی طلب بھی ہو، لیکن مقدم اللہ کی ذات ہو، مقدم اللہ کی محبت ہو، مقدم اللہ کا ذکر ہو. خدا کی قسم اس محبت سے اللہ دیکھے گا. تو سوچ نہیں سکتا، تجھے وہ تیری چاہتے بھی وہ پوری کر دے گا جو سوچا بھی نہ ہو تو نے اور تیرے بڑوں نے. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت حاصل ہے. اسے بن تو جا اس کا، ہو تو جا اس کا. جی تو یہ ہے روبینہ. چھوٹی سی ایک بات سے بات کہاں پہنچا. جی بس یار سب کے لیے دعا ہے، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. خاور ہو، فیصل کے آنی ہو، بچے ہوں فیصل کے، اپنے ہوں جو بھی ہوں یار، جو بھی ہوں ہم سب کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہ پاک کبھی نادانی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، معاف کر دینا ہماری، پھر مہلت دے دینا، پھر وقت دے دینا، پھر موقع دے دینا. لیکن کیا کریں کہ موقع اور مہلت اب ختم ہو رہی ہے یار، کیا کریں. اللہ خیر کر دے.